پتا ہے تمہیں تو نہیں کونا میں پتا ہے میں تمہیں آخیا سی ٹائم نہ لائیو تسی لیٹ آئے ہو بڑے جی من پتا ہے نا تے سویا جائے نہ تہاڈی مہربانی میں چاچے دا پتر آکھے بھئی وہ اج گل سنی ہے نا حضرت صاحب دی صلح کر لی آکھے میں نہیں سنی میں تو ستا سا میں نہیں پتا انہیں کی آکھیا ہے میں نہیں صلح کردا بھئی نیوندرا ڈالا جاتا ہے ایک شخص باہر بیٹھا ہے کاپی لے کے آپ جب گھر جاتے ہیں تو گھر والوں سے پوچھتے ہیں وہ جڑے اپنا گجرا والے ساگ نے انہوں نے کنے پیسے آئے نے ساڈے پوچھتے ہو کہ نہیں کیوں ہاں ہے نا مصیبت ہم نے اپنے گلے ڈال رکھی ہے یہ مصیبت 1000 آیا تو واپس کتنا تو اسے سود نہیں اللہ تو زیادتی ہے یہ تو تحفہ ہے تحفہ اور تحفے کا کبھی جواب نہیں مانگا کرتے تحفے کی کبھی قیمت نہیں ہوتی میرے رسول نے فرمایا تحفہ دیا کرو تحفہ لیا کرو محبت بڑھے گی میری لڑائی ہو گئی ہے چونکہ تے میرا جڑا 5000 میں تیرے منڈے دے بیاہ دے میرا واپس کر جا کے آ ساڑھے کپڑے کر لے انجے یہ وہ کہا نہیں دیتے ساجے جی توڑا پلاؤ کہاں الجھ گئے ہم لوگ یہ کیا ہم نے اپنی مرضی کا دین مذہب میری برادری کا یہ طریقہ ہے میرے گاؤں کا یہ طریقہ ہے میرے شہر کا یہ طریقہ ہے میرے صوبے کا یہ طریقہ ہے میرے ملک کوئی طریقہ نہیں کسی صوبے کا کوئی طریقہ نہیں کسی برادری کا کوئی طریقہ نہیں کسی علاقے کا طریقہ صرف وہ ہے جو میرے محمد عربی کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم باقی کوئی طریقہ نہیں ایک ہی طریقہ ہے جو میرے رسول کا اسوہ حسنہ ہے جو میرے محبوب کی مقدس لبوں سے نکلے بات زیادہ تحفہ دے آپ جائز ہی نہیں 1000 دے کے 1500 کا مطالبہ کر ہی نہیں سکتے اور اگر آپ واپس مانگتے ہیں نا پیسے لڑائی کے بعد تو آپ پہلے بتائیں گے کہ آپ نے دیے کس لیے تھے اگر تحفہ دیا تھا تو تحفہ واپس مانگ سکتا ہے کوئی بندہ اور اگر اس لیے دیے تھے کہ 5 کے بعد 10 آئیں گے تو یہ سود ہے تو سمجھے اس بات کو اب خیر شکر ہے اللہ کا پڑھے لکھے لوگوں نے ایک کام اچھا کیا ہے ایک لفافہ لیتے ہیں سفید رنگ کا یا نیلے ہرے رنگ کا اس میں پیسے ڈال کے تو جا کے پکڑاتے ہیں سامنے والوں کو کوئی نہیں پتا وہ بعد میں کھول کے دیکھتا ہے بہرحال یہ تحفہ ہے یہ صورت ایک اچھی ہے باقی وہ جو حرکت ہے کہ 1000 آیا تو 1500 وہ درست یا جنس بدل کے دیں سود سے بچنا ہے تو اس کا 1000 آیا تو آپ 3000 کا جوڑا لے کے چلے جائیں جنس بدلیں جنس بدلنے سے حکم بدل جائے گا 3000 کا جوڑا آپ لے کے جا سکتے ہیں 1500 روپیہ لے کے دیکھیں نا کتنی کبھی رسم پائی جاتی ہے تو کیسے رشتہ داری پروان چڑھے گی چکر ہی بڑا عجیب ہے تو ہم نے خرابی اتنی زیادہ کر لی ہے کیسے معاملات آگے بڑھیں گے اور پھر تکلیف کی بات یہ ہے میرج ہال میں بیٹھ کے اب دن طے ہو جاتے ہیں یہاں میرج ہال میں گکھڑ بیٹھے ہیں اور باقی جو لڑکے والے ہیں وہ گجرات بیٹھے ہیں یہاں بیٹھ کے طے ہوتا ہے کتنے بندے ہوں گے یہ والی ڈیٹ مل رہی ہے یہ ڈیٹ رکھ لیں آپ بھی اپنے میرج ہال سے پتہ کر لیں کہ ولیمے میں یہ ڈیٹ مل جائے گی اس نے کہا جی پتہ کر لیا ٹھیک ہو گیا معاملہ سب صحیح ہے ہم نے بھی اتنے بندوں کا پر ہیڈ کہہ دیا آپ بھی کہہ دیں ساری باتیں تو میرج ہال میں ٹیلی فون پہ طے ہو گئی پھر اس کے بعد جو 100 بندہ آتا ہے دل لینے وہ کیا کرنے آتا ہے جی سوٹ لینے آتا ہے چھوٹا گوشت کھانے آتا ہے جو گھر میں کبھی نہیں کھایا سوٹ لینے آتا ہے جو اللہ نے اس کو نہیں دیے معاذ اللہ اور غریب باپ اس نے 15,000 ایک یار سے لیا ہے دن رکھنے اس نے 10,000 ایک سے لیا ہے اور بوڑھا باپ چھت پہ چڑھ جاتا ہے چھت پہ اور جب ڈیوڑی سے بندے گزرتے ہیں تو ان کو گنتا رہتا ہے کبھی دوڑ کے دیکھ کے پاس جاتا ہے نائی سے کہتا ہے یار ساری زندگی بیٹی کے آگے آئے گا دیکھنا نمک کہیں زیادہ نہ ڈال دینا پوچھو باپ سے اس کا دل یوں مٹھی میں پکڑا ہوتا ہے خدایا آج میری بچی کی بارات آئی اللہ تو میری مدد کر ماں بھاگتی پھرتی عورتوں کے درمیان اور وہ چھپنے کو جگہ مانگتی ہے وہ کبھی اس کونے میں جا کے روتی ہے کبھی اس کونے میں یوں اس نے نا ہاتھ میں اس نے کپڑے پکڑے ہوتے ہیں
اور ارد گرد بیبیوں سے کہتی ہے میں اپنی بیٹی کی ساس کا جوڑا لائی ہوں، اچھا ہے نا، اس لیے کہ کل ایسا نہ ہو کہ بیٹی گھر جائے اور اس کی ساتھ پھینک کے کہے تیری ماں کو پتہ نہیں کپڑے کس طرح کے دیے جاتے، سولی پہ لٹکا دیا تو نے اپنے رشتہ دار کو۔ اس طرح تعلق آگے بڑھے گا۔ پوچھ اس باپ سے جس نے 4 جوان بیٹیاں اپنے گھر سے اٹھانی ہیں، وہ روز رات کو جب سجدے میں سر رکھتا ہے تو کہتا ہے مولا بیٹیاں 2 بار نہیں کھاتی، پر اگر بیٹیاں دی تو نصیبے بھی دینے تھے نا، میرے گھر میں ہیرے کی بارش بھی کرتا نا، میں عزت سے ان کو رخصت کر دیتا۔ کس نے مشکل کیا؟ یہ رسول اللہ نے کہا ایسے کرو، قرآن نے کہا ایسے کرو۔ ہم نے پل باندھ دیے، بیٹی کا باپ مر گیا رو رو کے اور تھک گیا بوجھ اٹھا اٹھا کے، یہ میں نے جرم کیا ہے، یہ آپ نے جرم کیا ہے، ہمیں جواب دینا ہے صبح قیامت اس کا۔ مجھے ایک ساتھی کہنے لگے جی میں نے کہا تیری شادی کا رشتہ توڑ دیا جی، ایمانداری کی بات میں سچ کہہ رہا ہوں، رشتہ توڑ دیا۔ میں نے کیا ہوا؟ کہنے لگے جی ابا جی بیمار تھے میرے سسرال والے، وہ پتہ لینے آئے ابا جی کے تو وہ خالی ہاتھ ہی آ گئے۔ کیا تھا اگر 1.5 لیٹر کی 6 بوتلیں لے آتے، اگر 5 کلو پھل لے آتے تو کیا عرض تھا؟ میرے ابا جی نے کہا جن کا آج یہ حال ہے یہ کل کیا کریں گے؟ جواب دے دیا۔ میں نے اس کو کہا یار مجھ سے لے 5000، خدا را تجھے پتا نہیں تم سے کتنا بڑا جرم ہو گیا ہے۔ کسی کو کیا پتا چلے گا کہ اس بیٹی کو جواب اس لیے ہو گیا کہ 5 کلو پھل اس کا ابا نہیں لے کے جا سکا اور 6 بوتلیں 1.5 لیٹر کی نہیں لے جا سکا۔ تجھے پتا نہیں لڑکا طلاق بھی دے دے تو وہ پاک صاف ہی رہتا ہے، اور بیٹی کی کبھی منگنی بھی ٹوٹ جائے تو لوگ کہتے ہیں کوئی بات تو ہوگی نا، جواب ہوا ہے۔ اتنا بڑا جرم، اور کبھی سوٹ نہیں ملے پہننے کو۔ یہ لڑکی کے سسرال والے لے کے آئیں گے تو پہنیں گے۔ میرے پاس ایک میرے ساتھی آیا، کہنے لگا ساتھ 10,000 روپیہ چاہیے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آگے، کہنے لگے ہمشیرہ کی ساس فوت ہو گئی ہے، روٹی پکانی ہے۔ تو میں نے کہا یار یہ تو ایک رسم ہے۔ کہنے لگے خدا را مجھے پیسے چاہیے، مجھے دلیل نہ دیجیے گا، اس لیے کہ میری بہن نے وہاں وقت گزارنا ہے، آپ کسی طریقے مجھے 10,000 دے کسی سے لے کے، اس لیے کہ بہن نے آج ٹیلی فون کیا، وہ جانتی ہے میرا بھائی کمزور ہے، اس کے پاس پیسے نہیں وہ کھانا پکا سکے، تو وہ کہہ رہی تھی بھائی میں تھوڑے تھوڑے کر کے جوڑ کے تجھے دے دوں گی، یہاں روٹی ضرور پکانا، اس لیے کہ میں نے یہاں وقت گزارنا۔ صاحب وہ بھائی جو بیچارہ شام کو بچے کی دوائی کے لیے ترستا ہے، وہ 10,000 کی روٹی کہاں سے پکائے؟ یہ کس نے زیادتی کی؟ یہ میں نے کی ہے، یہ آپ نے کی ہے، اس کا ہم نے جواب دینا ہے۔ وہ کہاں سے روٹی پکائے؟ اور پھر تماشا یہ ہے کچھ برادریوں میں تو یہ اصول ہے ساس فوت ہو گئی ہے تو کپڑے بنا کے لے کے جاؤ بچی کے، اس کے کپڑے بنا کے لے کے جاؤ۔ وہ کہاں سے؟ اس کا باپ کہاں سے لے کے آئے؟ اس کی تو کمر بوریاں اٹھا اٹھا کے پہلے ساری زخمی ہے، اس کو تو کہیں دیکھو نا کہ بیچارہ جب سے کھڈی میں کھڑا ہوا ہے تب سے اس کا کمر ہی سیدھا نہیں ہوتا، کیا کرے وہ، کدھر جائے؟ خدا را اگر بیٹے مل گئے ہیں تو فرعون نہ بنو، اگر بیٹے مل گئے ہیں تو نمرود نہ بنو، اگر خدا نے بیٹوں کا باپ بنایا ہے تو دیکھو اس باپ کو، دیکھو جو بیٹیوں کا باپ ہے، اس باپ کو دیکھو جس کے گھر میں بچیاں پل رہی، کیسے وقت گزارے وہ، کیسے۔ اور پھر مصیبت وہ ہے کہ اب تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے عالم یہ ہو گیا ہے کہ بیٹی سے شادی کوئی نہیں کرتا، اس کے مکان سے، اس کی کوٹھی سے، اس کی جائیداد سے، اس کا باپ بیڈ کتنے لکڑیوں سے شادی ہوتی ہے، لکڑیوں سے، بینک بیلنس سے نکاح ہوتا ہے، غریبوں کی بچیوں کی عمریں گزرنے کو آئی ہیں۔ یہ میں نے مشکل کیا ہے، یہ آپ نے مشکل، خدا را سوچو اس کو، سمجھو، کسی نے تو پہلا قدم اٹھانا ہے، کسی نے تو آگے بڑھنا ہے، کوئی تو ہے۔ یہ کیا مال دولت کا چکر، ہر آدمی اسی دوڑ کا شکار ہو گیا۔ تو یہ جو ہم نے رشتہ داریاں اس طرح کی بنائی ہیں
مجھے ایک صاحب کہنے لگے ایک دفعہ، جناب میں